کا امام کہلوایا جا سکتا ہے، لیکن عمومی طور پہ سی ان پیش نماز میں تاکہ امامت دی لفظ اپنی اہمیت نہ کھو بیٹھے کہ لفظ امام ہے انہیں ہستیاں نال منسوب رہے تاکہ امام امامت اپنا معیار برقرار رکھ سکے. لفظ سورہ مبارکہ بقرہ دی میں جناب دے سامنے آیت مجیدہ پڑھی ہے. یہ خالق نے لفظ امام نو استعمال فرمایا ہے اور امامت دی اہمیت دسی ہے. اور خالق نے قرآن دے متعلق ارشاد فرمایا فقصص القصص لعلہم یتفکرون. میری حبیب ان لوگوں پر قرآن کے قصے پڑھیے تاکہ یہ لوگ فکر کریں. قرآن فکر واسطے نازل ہے، حفظ واسطے نہیں. یہ حفظ کرنا سعادت ہے، انہوں بار بار تلاوت کرنا سعادت ہے، فاتحہ پڑھنا سعادت ہے. عزیزان گرامی قدر میں ہمیں فاتحہ پڑھی ہے. سورہ فاتحہ پوری دنیا میں یاد ہے اور لوگاں دا استعمال صرف یہی سمجھے ہے کہ جڑا بندہ فوت ہو جائے وہ دی قبر تے یا وہ دے نام نال منسوب کر کے کہ سورہ فاتحہ پڑھ دینی ہے. یہ دی اپنی تھا، یہ دی برکت موجود ہے، یہ دی برکت ضائع نہیں ہوئے گی. جتھے پڑھو گے دی برکت ہوئے گی. لیکن سورہ فاتحہ نو خالق نے جس انداز نال نازل فرمایا اور پھر سرکار دو عالم نے انہوں نماز دے قیام وچ رکھیا. یہ اتنی ضروری صورت ہے. اصل وچ اگر اس صورت نو پڑھ لیا جائے تو ہر صورت بندے نو پتہ لگ جاتا ہے کہ انعام والے کون نے اور غضب والے کون. اس صورت تک فکر تو بغیر قبلہ ممکن نہیں. اگر صرف قبراں تے مردیاں تے پڑھ دیتی جائے گی تو سورہ فاتحہ بس سورہ فاتحہ ہے. لیکن اصل راز ہے کہ نماز دے قیام وچ کھڑے بندے نو پتہ لگ جائے کہ انعام والے کون نے اور غضب والے کون نے. اور بندے نو پتہ لگے کہ صاحبہ نے انعام نال محبت کیویں کرنی ہے اور غضب والے نال نفرت کیویں کرنی ہے. اگر بندے دھیان نال نماز پڑھ لیندے یقین کرو تولے دی بھی عادت پی جانی سی، تبرے دی بھی عادت پی جانی. یہ وچ نفرت بھی موجود ہے، محبت بھی موجود ہے. میں سورہ مبارکہ بقرہ دی آیت مجیدہ اس واسطے پڑھی تے تدبر دی ضرورت ہے کہ وچ امام نو خالق نے واضح کیویں فرمایا. ایک ایک لفظ تے قبلہ توجہ دی ضرورت ہے. وَإِذْ ابْتَلَىٰ خالق فرما رہے وَإِذْ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ بکلمات، جب آزمایا اس کے رب نے ابراہیم کو چند کلمات سے. آزمایا اس کے رب نے ابراہیم کو چند کلمات سے. فَأَتَمَّهُنَّ، جب وہ پورا اترا ایک نمبر بھی کم نہ لیا. 100 تھے تو 100 لے لیے، 500 تھے تو 500 لے لیے، 1000 تھا تو 1000 لے لیا. 1/2 نمبر بھی اس کے کم نہ تھے. جب وہ پورا اترا کالا تو پھر اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کا امام بناتا ہوں. انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کا امام بناتا ہوں. پہلی گل تو طے ہو گئی کہ اللہ فرما رہا ہے انی جاعلک للناس اماما. قرآن دی ہدایت دے مطابق امام اللہ دی سلیکشن نال بنے گا، بندیاں دے الیکشن نال نہیں. ایک گل تے انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کا امام بناتا ہوں. اللہ بنائے گا جی امام. یہ بڑی عجیب گل ہے. وَإِذْ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ، اس کو آزمایا اس کے رب نے. آزمائش کی، امتحان لیا، اس کو امتحان میں ڈال دیا. میرے دوستو پوری دنیا تے امتحان ہو رہے ہیں اور بندے ممتحن دے کو امتحان واسطے حاضر ہوندے رہنے اور ہو رہے ہیں اور ہوندے رہن گے. دنیا تے جتنے امتحان ہوندے نے صرف چیک کرنے واسطے ہوندے نے کہ بندہ اس قابل ہے کہ نہیں، ایک پاس کرن دے قابل ہے کہ نہیں. امتحان چوں قبلہ 2 چیزاں نکلدیاں نے. ایک تے امتحان دیتا جاندہ ہے ترقی واسطے کہ بندہ جو نہیں امتحان دے کے او ہو جائے. شکریہ. جو نہیں امتحان دے وے تے اگلی کلاس وچ بیٹھ جائے. امتحان جدوں ہوئے گا اگلی کلاس واسطے ہوئے گا. جڑی کلاس وچ بندہ موجود ہے او دے وچ امتحان دے گا تے اگلی کلاس بیٹھے گا. ترقی واسطے امتحان ہے. دوسرا امتحان قبلہ اس واسطے لیا جاندہ ہے جڑا امتحان دے رہا ہے او تے دے رہا ہے کہ میں ترقی کر جاؤں. جڑا لے رہا ہے وہ اس واسطے لے رہا ہے کہ پتہ لگ جائے اس قابل ہے کہ نہیں. پہلی گل تے قبلہ ہے کہ میں ادھر تے توجہ ضرور سامعین دی کراواں گا کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں قرآن انی عالم ما لا تعلمون، میں عالم ہوں، عالم نہیں. عالم، علامہ، علیم
یہ چھوٹی ڈگریاں ہیں. عالم اکبر اس میں تفضیل ہے جی، ایسا بڑا جس سے بڑا کوئی نہ ہو. اور عالم ایسا علم والا جس سے آگے پھر علم والا کوئی نہ ہو. اللہ ہے عالم، علامہ نہیں، علیم نہیں، اس تو آگے بھی اللہ عالم، ایسا بڑا جاننے والا جس سے بڑا جاننے والا کوئی نہ ہو. میں دنیا تے سوال کرنا جڑا عالم ہے ان کی ضرورت ہے کسے نو زمان دی. قبلہ ازمایا تے اس واسطے جائے گا کہ پتہ لگے اس قابل ہے کہ نہیں. کیا خالق دے علم چ نہیں کہ ابراہیم اس قابل ہے یا نہیں؟ کیا خالق دے علم چ نہیں کہ ابراہیم امامت دے قابل ہے؟ اللہ جانتا ہے، اللہ دے علم چ کہ امامت دے قابل ہے ابراہیم، جانتے ہیں. کیوں ازما رہے ہیں؟ اس کیوں میں سارا لطف ہے. چھوٹا ڈاکٹر دوائی دے سکتا ہے، آرام بھی آ سکتا ہے، لیکن دس نہیں سکتا کہ سر نو درد کیوں ہے. چھوٹے ڈاکٹر تو میری مراد ڈسپینسر وغیرہ دوائیاں یاد ہو سکتی ہیں، دوائی دے بھی سکتا ہے، اس کوئی شک نہیں، آرام بھی آ سکتا ہے، لیکن وہ دس نہیں سکتا کہ درد تانوں کیوں ہے. ڈاکٹر ہوئے جڑا کیوں لبے. نماز سجدہ کیوں ہے؟ نماز رکوع کیوں ہے؟ نماز کھڑے قیام دی حالت وچ بندہ کہہ سکتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. سجدے دے عالم میں جا کے کہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، کیا کھڑا ہو کے بندہ نہیں کہہ سکتا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ؟ کسی کو تسی پوچھو کہ بلا پہ نماز سجدہ کیوں ہے، نماز رکوع کیوں ہے، وہ کو لڑے گا کیوں؟ جناب سجدے کرو، رکوع کرو، وہ نماز ہے، کیوں کر دے ہو؟ بھائی اگر کوئی پوچھتا ہے پھر نماز سجدہ کیوں ہے، ایک بچہ پوچھتا ہے جناب کھلو کے تو بندہ کہہ سکتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، اللہ دی تعریف ہے، کھڑے ہو کے کر لے، بیٹھ کے کر لے. اس انداز کیوں او بندہ لڑے گا جنہوں کیوں دا پتہ نہیں تے کیوں او دستا جڑا صاحب علم. کیوں؟ چھویں امام جعفر صادق علیہ السلام اس دور وچ دوسرے بندے نے امامت دا دعویٰ کر دیتا تو امام نے فرمایا کہ تم دین نو کیویں سمجھنا ہے؟ کہنے لگا میں قیاس نال سمجھنا، میں عقل نال سمجھنا، میں اپنی سمجھ نال سمجھنا. امام نے فرمایا میں کوئی سوال کرا تو جواب دیں گا؟ اس نے کہا جی کرو. انہوں پتا سی کہ پوچھن گے کلمہ کی ہے شاید. امام نے فرمایا ایک کان دا میل کوڑا کیوں ہے؟ اے منہ وچ لعاب کیوں ہے؟ اور اکھ دا آنسو نمکین کیوں ہے؟ کہنے لگا جی یہ میرے کو پوچھ دے ہو پہ. آپ نے فرمایا تیرے کو پوچھنا نا، تو امامت دا دعویٰ نہیں کیتا. بھائی تو امامت دا دعویٰ کیتا ہے، میں تنہوں پوچھنا کان دا میل کڑوا کیوں ہے، اور منہ وچ اے جڑا لعاب ہے اے کیوں ہے، اور اکھ دا جڑا پانی ہے کدی تیرے ہونٹ تک آیا ہوئے تو تو محسوس کیتا ہوئے گا کوئی نمکین ہوتا ہے آنسو، ادھے سے نمک کیوں ہے؟ کہنے لگا یہ تو آپ سوال انسان کی تخلیق کے متعلق کر رہے ہیں. فرمایا امام بھی وہ ہوتا ہے جو انسان کی تخلیق کو جانے. آباد رہو جناب. کہنے لگا تو دین دے متعلق سوال کرو انسان دی بجائے. امام نے فرمایا وہ کلمہ بتاؤ جو کفر سے شروع ہوتا ہے اور اسلام پہ ختم ہوتا ہے. کہنے لگا جی وہ کلمہ کوئی نہیں جڑا کفر تو شروع ہو جائے، جڑا شروع ہی کفر تو ہو گئے وہ کلمہ کا ہے. امام نے فرمایا اچھا کوئی اور سوال؟ امام فرماتے ہیں ہرن کے منہ میں جو 4 سامنے کے دانت ہوتے ہیں جنہیں رباعیہ کہا جا سکتا ہے وہ اللہ نے کیوں رکھے ہیں؟ کہنے لگا جی کوئی نہیں جی میں نے پتا، میں ہرن دا منہ ہی اندروں چنگی طرح نہیں دیکھا. امام نے فرمایا ہن بتاؤں؟ بس لطف سی بتاؤں؟ امام ابو حنیفہ فرمان لگے ہاں بتائیے. فرمایا تو کہہ نا کہ بتاؤ تو میں بتاؤں. سوال امام نے خود کی. کہنے لگا میں کہہ رہا ہوں آپ بتائیں. فرماندر اب میں بتاتا ہوں. یہ معاملہ کیوں امام نے کیتا؟ تاکہ کائنات نو پتہ لگ جائے امام پوچھنے والے کو نہیں کہتے بتانے والے کو. شکریہ.
امام پوچھنے والے کو نہیں کہتے، امام بتانے والے کو کہتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں سن اے شخص، غور سے سن، کان کے میل کو اللہ نے کڑوا رکھا ہے۔ انسان کے سوتے میں کئی بہت چھوٹے کیڑے انسان کے کان میں داخل ہوتے ہیں، ان میں کڑواہٹ ایسی ڈال رکھی ہے کہ جو کان میں داخل ہوتے ہیں وہ سونگتے ہی واپس ہو جاتے ہیں۔ تحفظ فرمایا ہے۔ جب وہ قریب آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے حشرات الارض کو الرجی ہے اس کڑواہٹ سے، تو وہ واپس آ جاتے ہیں۔ چونکہ کھلا سوراخ ہے، اس میں ڈھکن ہے نہیں، تو خالق نے حفاظت کا انتظام فرمایا۔ اور منہ میں لعاب نہ ہوتا تو لوگوں کو ذائقے کا پتہ نہ چلتا کہ یہ شے کیسی ہے، یہ کیسی ہے، یہ کیسی ہے۔ ذائقے کے لیے اللہ نے منہ میں لعاب رکھا، اور آنکھ میں جو پانی ہے اس میں اللہ نے نمک اس لیے رکھا کہ آنکھ چربی کا ڈبہ ہے، اور چربی کو محفوظ کرنے کے لیے نمک لگایا جاتا ہے۔ اگر اس میں نمک نہ ہوتا تو جیسے ہی آنسو نکلتا ساتھ ہی آنکھ بھی ضائع ہو جاتی۔ اس کو محفوظ رکھا گیا، چربی کو محفوظ رکھنے کے لیے نمک لگایا جاتا ہے۔ کہنے لگا جی وہ کلمے والی گل تو دس، فرمایا وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ ہائے ہائے، جو کفر سے شروع ہوتا ہے اور اسلام پہ ختم ہوتا ہے، وہ کیسے؟ فرمایا لا الہ کفر ہے۔ لا الہ کا مطلب ہے کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، اور یہ کفر ہے۔ یہ لا الہ کفر ہے، الا اللہ اہل اسلام ہے۔ یہی تو وہ کلمہ ہے جس کی ابتدا کفر سے ہوتی ہے، تکمیل اسلام پہ ہوتی ہے۔ اور تیسرا وہ فرماتے ہیں جی ہرن دے منہ جڑے چار دند ہوندے نے، او دا بھی کوئی دا چھڑو۔ امام مسکرا کے فرماتے ہیں وہ ہوندا ہی نہیں۔ میں نے تو تجھے آزمانے کے لیے سوال کیا تھا، میں نے تجھے، اور اس لیے کہ کائنات کو پتہ چل جائے جو ہرن کے منہ کو اندر سے نہیں جانتا وہ قرآن کی گہرائیوں کو کیسے جان جائے۔ شکریہ کہ رات صاحب محسوس فرمایا۔ قبلہ امام نے قبلہ 3 سوال فرمائے، اور علماء نے قبلہ ایسی خوبصورت استدلال کیتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں امام نے 3 سوال کیے، ایک انسان کے متعلق، ایک حیوان کے متعلق، ایک ایمان کے متعلق۔ بھئی آنکھ کان والا سوال تھا انسان کے متعلق، اور ہرن والا سوال تھا حیوان کے متعلق، اور لا الہ الا اللہ والا سوال تھا ایمان کے متعلق۔ اور تینوں کا جواب نہ پا کے پوری کائنات پر امام نے واضح کر دیا۔ اور لوگوں ایسے بندوں کو بھی امام مان لیتے ہو جو نہ انسان کا علم رکھتے ہیں، نہ حیوان کا علم رکھتے ہیں، نہ اسلام کا علم رکھتے ہیں۔ تو اللہ نے آزمایا۔ آزماتا کون ہے؟ علم والا تو نہیں آزماتا۔ میں ٹیچر رہا جی، مینوں پتہ لگ جاندہ سی پیا منڈے فیل ہو جانے نے جی، پتہ لگ جاندہ کہ بلا پہلے ہی کئیاں بندیاں نو میں بلا کے ٹیچر، کئی بندیاں نو بلا کے ٹیچر آندا ہے پیا منڈے نو کسے کام تے لاؤ، اے اینے جوگا نہیں، اے اینے جوگا۔ کئیاں نو سائنس چھڑوا کے آرٹس رکھوائی جاندی ہے، ٹیچر آندا ہے پیا سائنس جوگا نہیں۔ اے جوگے نو سمجھ لینا پنجابی دے جوگا، اس قابل ہے یا اس قابل نہیں۔ انہوں پنجابی چاہتے ہیں اینے جوگا ہے کہ اینے جوگا نہیں۔ عالم اسلام تے میرا سوال ہے، یہ جڑا اللہ حضرت ابراہیم نو پیا آزماندا ہے، اللہ نو نہیں سی پتہ اینے جوگا ہے کہ نہیں؟ کیا بات ہے یار، پرائمری سکول دے ٹیچر نو پتہ لگ جاندا کہ منڈا اینے جوگا نہیں تے اے اینے جوگا ہے۔ وظیفے تے انہاں بچیاں نو بھیجا جاندا جنہاں دا مطلب ٹیچر دسدا کیا اینے جوگے نے۔ مینوں افسوس نال قبلہ کہنا پیندا، بندے نے پنچر لوانا ہوے نا سائیکل نو، موٹر سائیکل نو، تے جا کے کھڑی کرے نا ورکشاپ کسے چھوٹی جی یا کسے کھوکھے دے سامنے، تے اوتھوں استاد آکھے نا چھوٹے بچے نو پج بچیا جا کے پنچر لا رہا، تے بندہ پہلی باری اس بچے نو ویندا ہے تے اوتھے کھلو کے آندا ہے بھائی جی آپ لانا جے تے لاؤ، اے نہیں جے اینے جو اے نہیں اینے جوگا۔ یہ تینوں پتہ لگ جاندا ہے بھئی اے اینے جوگا ہے تے اے اینے جوگا نہیں۔ اللہ نہیں پتہ ابراہیم امامت جوگا ہے یا امامت جوگا نہیں،
بندے شاگرد کو پنچر نہیں لگواندے، استاد آپ لائے، استاد آپ لائے۔ جس بندے نو ساری دنیا امام من گئی ہے وہ آندن لولا سنتان لحالک النعمان، اگر میں 2 سال جعفر صادق کی خدمت میں نہ بیٹھتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اور لوگ شاگردہ کو پنچر نہیں لواتے، میں شاگرد کو سارا دین کیسے قبول کرتا؟ کتنا شکریہ بابا، اللہ نے آزمایا دووے گلاں نے جی۔ پہلی گل تے اللہ دے علم میں کہ ابراہیم اس قابل نے، آزمایا کیوں؟ ایک تو یہ دسنا چاہنا کہ آزمایا کیوں، اور دوسرا دس رہا کہ آزمایا جاندہ ہے تو پھر اگلی کلاس بٹھایا جاندہ ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام امامت دے پیپر دیتے نے، ادو نبی بھی سن، رسول بھی سن، خلیل بھی سن، علیہ السلام بھی سن۔ بہت شکریہ قبلہ۔ 2 سٹار ادھر تے 2 سٹار ادھر، ادھر نبوت نال رسالت، ادھر خلت نال علیہ السلام۔ اپنی وردی تے نبوت و رسالت و خلت و علیہ السلام تے سٹار سجا کے اللہ فرمایا دل پہ کردا ہے تینوں کوئی ہور بنا دیا۔ ہائے ہائے، دل کردا ہے تینوں کوئی ہور بنا دیا، پیارا بڑا لگنا ہے، خلیل ہے، وردی تے تیری نبوت بھی سونی لگتی ہے، تیری وردی تے سجیا سٹار رسالت بھی بڑا اچھا ہے، خلت بھی کمال ہے، علیہ السلام بھی ہے، تو رضی اللہ نہیں، تو علیہ السلام ہے۔ اور اگر اتھوں دا فیتا دسا ایک ہور بھی ہوتا ہے، میا معمار کعبہ جی 5 قبلہ ہوتے ہو گئے، معمار کعبہ، نبی، رسول، خلیل، علیہ السلام۔ فرمایا کچھ اور دے دیو، فرمایا دے دیو، فرمایا جننے اگے دیتے نے ارمان تو بغیر دیتے ہیں۔ ہن میرا دل کردا تینوں ازماواں تے کچھ بناواں۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں روڑا ہی کوئی نہیں، تو آ دے لے، یقیناً کوئی عہدہ دینا چاہنا ہے، ازما میں تیرا خلیل ہاں، پورا اترن دی انتہائی کوشش کروں گا۔ خالقہ کی کروں کی فرمایا غار وچ کلیا رہنا پائے گا، فرمایا رہ لوں گا، گھبرانا نہیں، فرمایا نہیں، بتاں نو توڑنا پائے گا، کیونکہ امامت کے امتحان میں بت شکنی بھی شامل ہے۔ صدقہ جاؤں، بت توڑنے پڑیں گے، بتوں پہ تبرہ کرنا پڑے گا، تبرہ بھی شرط ہے، آزماؤں گا تجھے تبرہ کر لے گا، کیونکہ بندے بڑے بڑے پلے مانس ہوندے نے، وہاں میں سارے کام کراں گا، میں تبرہ نہیں کروں، ہے نا، تبرہ نہیں کروں۔ اللہ فرمائے تبرہ کریں گا، اس گئی کریں جدوں دا لگا ٹائم لگا بت توڑ دے گا، فرمایا توڑ دیں، فرمایا مال، فرمایا دے دیں گا، جے آگ جلائی گئی تو جان، فرمایا دے دیں گا، فرمایا اولاد، فرمایا اولاد بھی دے دیں گا، فرمایا جب دے دو گے تو ہم تجھے لوگوں کا امام بنائے۔ صدقہ جاوا، شکریہ کہ ہم تجھے لوگوں کا امام بنائیں گے۔ ہون دا سمولوی بندہ ہوئے ایس ایچ او مثلا انسپیکٹر 3 پھول لگے ہو، انہوں بندہ آکے انسپیکٹر صاحب امتحان دے لو، مقابلے دا امتحان دے لو، انسپیکٹر صاحب پوچھن کے امتحان دے لا تو جے کامیاب ہو جاؤں تو انہوں بندہ آکے تو انہوں حوالدار بنا دیں گے۔ بڑی پریشانی دی گل ہے کہ انیاں مصیبتاں میں کیتیاں جان، امتحان جو میں گزریا جائے تے اتنے ہو دے تو تھلڑا ہوتا تو نہیں دیتا جائے گا۔ ہن دس مولوی نبی تے اگے سی امامت دیتی جا رہی ہے، امامت نبوت تو چھوٹی شے ہے یا بڑی شے؟ رسول دے کے یہ نبوت بھی موجود ہے، رسالت بھی موجود ہے، خلت بھی موجود ہے، علیہ السلام بھی ہے، پھر معمار کعبہ بھی ہے۔ اللہ فرمایا ازما کہ تینوں امام بنا گا۔ پتہ لگا امامت نبوت و رسالت و خلت و علیہ السلام و معیار کعبہ تو بلند درجے دا نام ہے، نبوت و رسالت تو اگلے درجے دا نام امامت ہے۔ اجے سارے چپ نہیں کیتے، سارے چپ ہون گے تے کو پڑھے گا۔ نبوت و رسالت تو قرآن دی نسنر اگلے عہدے دا نام امامت ہے۔ میں بندے پریشان کر کے جانا والا نہیں، میں مطمئن کر کے کوشش کر کے جانا والا۔ یہ اصل جڑے بندے گھبرا جاندے نا،
وہ سوچتے ہیں کہ پھر دا مطلب ہے حضرت علی تے ہڈے امام ہوئے تے نبی پاک تے نبی ہوئے تے رسول ہوئے جی نبی تے رسول تو امام بڑا ہوتا ہے تے یہی رولا پایا ساری دنیا نے بھی علی نو بتاندے نے تے نبی نو کٹاندے نے جہالت تیرے تک پہنچی ہوئے قصور ساڈا تے نہیں کائنات تے او اودا ہی نہیں جڑا میرے محمد کول نہیں سرکار دو عالم کو کوئی افضل عہدہ ہے ہی نہیں جڑا سرکار کو نہیں میرا نبی ایک وقت 4 عہدے رکھ دے لے حضور محمد مصطفیٰ سرکار مدینہ 4 عہدے لے اللہم صلی علی محمد وآلہ سرکار نبی بھی نے رسول بھی نے ولی بھی نے امام بھی نے پریشان نہیں ہونا میرا نبی ایک وقت صرف نبی تے رسول نہیں ولی بھی ہے امام بھی ہے انما ولیکم اللہ والرسول رسول ولی ہے نا قبلہ میرے نبی کو ہر عہدہ موجود ہے نبی ہے رسول ہے ولی ہے تے امام ہے فرق کی ہے کمال ہے کمال جدو نبی ہے نبیہ دا نبی ہے جدو رسول ہے رسولہ دا رسول ہے جدو ولی ہے علی جیسے ولی دا بھی ولی ہے جدو امام بڑے حسن دا بھی امام ہے حسین دا بھی امام سنیے کہ میرے رسول کو ہر عہدہ موجود ہے یہ جڑے 12 امام نے اے حضور دے امامت جنائب نے قبلہ حضور دے ولایت جنائب نے نبوت جنائب ہوں تو نبی ہوں رسالت جنائب ہوں تو رسول ہوں یہ جڑے 12 نے یہ نبی نہیں یہ رسول نہیں یہ امام نے تے ولی نے یہ امامت و ولایت نبی دے نائب نے یہ چھوٹیاں عہدیاں نائب نہیں کیا بات یہ بڑے عہدیاں نائب نے اور قبلہ دوویں گلاں تسی سوچو چھپائیاں گئیاں نوجوانوں کدی کسے حضور نو ولی نہیں آکھیا سوا شیعہ تو کدی کسے حضور نو امام نہیں آکھیا سوا شیعہ تو کیوں مولوی اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی مولوی جانتے سر عہدے تے 4 نے نبی کو 2 تے مک جانے نے نبی تے نبوت بھی ختم رسالت بھی ختم اگے چلنی ہے ولایت اور امامت اگر نبی نو ولی اور امام من گئے ایدے ممبر تے بھی یا کسے ولی نو بچھانا پہنا ہے یا کسے امام نو بچھانا پہنا ہے شکریہ یہ 2 ہوتے ہیں میرے نبی کو ولایت ولایت اور امامت حضرت ابراہیم نو آزمایا جا رہا ہے نبی ہے تو رسول ہے امام بنا دیں گے جدو پورا اترے گا پہلی گل تو طے ہو گئی کہ اگلے کلاس واسطے امتحان دے رہے ہیں دوسرا سوال ہے کہ امتحان کیوں لیا گیا جدو خالق جاندہ ہے جناب خالق جاندہ سی کہ ابراہیم پاس کر جائے گا خالق جاندے سن کہ ابراہیم امتحان پاس کر جان کے آزمایا کیوں پھر آزما کے قرآن وچ لکھوایا کیوں پھر ساڑھے تک پہنچایا کیوں آزمایا کیوں کیوں کہہ رہا سا میں کیوں آزمایا کیوں پھر اس تاریخ نو مصطفیٰ تک پہنچایا کیوں نبی نے قرآن چ لکھوایا کیوں ساڑھے سامنے لکھوایا کیوں اللہ نے اس قرآن چ ابراہیم دی امامت دے سارے اگزام امتحانہ دا ذکر قرآن چ کیتا ہے کہ ایسا اے کیتا پھر 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 اے کیتا تو پھر اسا امام بنایا تاکہ او امامت واسطے منہ ہی نہ کھولے جس ککھ بھی نہیں کیتا سبحان میرا خیال ہے گل طے ہو گئی بچہ تک بھی گھر پہنچ گئی کہ انہیں یہ بھی کیا 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 تاکہ ایسے آدمیوں کی رال نہ ٹپکے امامت کے لیے جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا انہاں مراحل جو گزرے تو پھر امامت ہے ان جڑے بہت انتہائی سادہ شریف آدمی ہیں جڑے سمجھ دے کہ تبرہ ٹھیک نہیں پہلا تبرہ تو شروع کر سورہ مبارکہ توبہ 11واں پارہ خالق فرماتا فلما
تبین لہو، یہ آئے گا تبرہ جو آیت میں آئے گا تو سمجھ آ جائے گی، پتہ لگ جائے، فوکس رکھنا کس کر گیا. فلما تبین لہو انہ عدو للہ تبرہ منہ، جب ابراہیم کے علم میں یہ بات آئی یہ آزر تو بت بناتا بھی ہے اور پوجتا بھی ہے، تو ابراہیم نے اس سے تبرہ کیا. ابراہیم نے اس سے تبرہ کیا. ان ابراہیم لأواہ حلیم. اور یاد رکھنا یہ نہ کوئی سمجھے کہ وہ بڑا سخت مزاج تھا اس لیے تبرہ کرتا تھا. اللہ فرماتا تحقیق ابراہیم البتہ لأواہ حلیم، بڑا درد والا تھا اور تحمل والا تھا. بڑا درد والا تھا اور تحمل والا تھا. اس نے اس سے تبرہ کیا. کس سے؟ جو اس کے اللہ کا مخالف تھا. ہاں جس کا کوئی خلیل ہوتا ہے وہ اس کے مخالف سے تبرہ کرتا ہے. شکریہ. جو جس کا پیارا ہوتا ہے، اپنے پیارے کا دشمن اچھا نہیں لگتا. اپنے پیارے کا دشمن اچھا نہیں لگتا. مثلا کئی بندے میں نے یار ایک باری گل ہوئی چھڈ بھی دیو. میری پنجابی سمجھا. ایک باری گل ہوئی، ایک باری ہوئی، دو باری ہوئی، چھڈ بھی چھڑو. مثلا وہ فرماتے ہیں کہ یزید جو ظلم کیتا ایک باری ہو گیا تو ایک باری بندے لعنت کر لے دفع کرو. اگو اللہ جانے حشر والے دن اللہ جانے ان جہنم میں سٹے. یہ ہر روز یزید تے لعنت چھڈ بھی دیو. ایک باری ہویا، دو باری ہویا، ترے باری ہویا، تسی تے مگر ہی چڑھ گئے. یہ مطلب ہے تواتر نہیں بندے چاہتے. بندے چاہتے ایک باری کہہ دیو تو ختم کر دو. چلو انج کرنے ہیں، قرآن کو ہدایت لینا ہے تبرے دے متعلق. ابو لہب نے ایک باری نبی دی گستاخی کی تھی. ایک باری ایک باری اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب تیرا ککھ نہ رہے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جا. گستاخی اس کنی باری کی تھی؟ ایک باری اللہ فرمایا جڑ بڑی گستاخی تھی اللہ فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب. ہن دس مولوی جے اللہ دا غصہ ایک باری آکھیا لے گیا ہوندا تے تبت یدان قرآن بنان دی کیڑی ضرورت؟ آباد رہو جناب. شکریہ. تبت یدا ابی لہب و تب، اے قرآن جے الف لام میم دیاں 3 نیکیاں دسیاں جے مولویاں. کنیاں جی؟ 3 الف دیاں 10. ہائے ہائے وہ گن گن کے نیکیاں وصول کرنا لیا. کدی اس بھی تینوں گن گن کے رزق دیتا. الف دیاں 10، لام دیاں 10 تے میم دیاں 10. اے کیلکولیشن ہے جی کہ 3 بن گئیاں. تے تبت دیاں کنیاں بنیاں؟ تے بید تے کنیاں بنیاں جی؟ 3. الف لام میم آکھیے تاں بھی 3 نیکیاں. تبت آکھیے تاں بھی 3 نیکیاں. بسم اللہ آکھیے تاں بھی نیکیاں. تبت یدا آکھیے تاں بھی نیکیاں. او دی تعریف کریے تاں بھی نیکیاں. ابو لہب دے لعنت کریے تاں بھی نیکیاں. ایدہ مطلب ہے جتنا ثواب تولے کا ہے برابر میں ثواب تولے. اور وہ غلط کر دیا میں جڑا اندے نے گھر چو کٹ دے کی ہو. ایک باری ہویا، 2 باری ہویا، یزید تے لعنت کٹ دے کی ہو، اس گھر چو کٹ دے کی ہو. تو مینوں سمجھا چھڑ میں تینوں سمجھا دینا. تو قرآن ہاتھ چ لے کے دس ایک باری جو گستاخی نبی دی اس کی تھی اللہ کا تبت یدا ابی لہب و تب. اب وہ قرآن چ لکھواتا ہے قرآن پڑھنا ثواب ہے. بولو یار، قرآن پڑھنا ثواب ہے، قرآن پڑھنا واجب ہے. قرآن پڑھ کوئی پڑھے تو سننا واجب ہے. ثواب اللہ کدوں دیندا ہے؟ جدوں راضی ہوندا ہے. جدوں راضی ہوندا ہے. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤਬਤ ਯਦਾ ਅਬੀ ਲਹਬ و تب. ਅੱਗੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਖੋ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵਾਂ. ਆਖੋ ਆਖੋ. اور نماز وچ بھی صورت پڑھی جا سکتی ہے کہ بندہ نماز سورہ حمد تو بعد پڑھ سکتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب. ہن پتہ لگا ساڈے تے بندے دوسرے تبرے تو ناراض کیوں نے. اصل جو ناراض بیچارے اس واسطے نے کہ وضو تو بغیر تبرہ کیوں کرتے. یار نماز
तबर्रा भी इबादत है, वुजू करके करनी चाहिए। जेड़ा बंदा सानू पुछदा तुसी इस गल चों कढ दे की हो, फिर मैं पुछना अल्लाह हर रोज इस सूरत पढ़वा के इस गल चों कढदा की? आबाद रहो जनाब। हजरत इब्राहिम ने तबर्रा किया। जल्दी इम्तिहाना जो गुजरना चाहना, मौजू लंबा ना हो जाए। ऐ कुरान है, अल्लाह फरमाता है कि जब सारी कौम मेले पे चली गई तो इब्राहिम ने सारे बुत तोड़ दिए। ये सूरह मुबारक अंबिया है। तो पता है हजरत इब्राहिम ने तोड़े सन बुत कदों? जो सारी कौम टुट गई मेले, वो मगरों कल्ले रह गया, सारे तोड़ के एकदम उन्होंने घोड़ा तरिया तो बाहर निकल, वो वापस आके ऐ कुरान है कालू समेना फतह यज़कुरुहुम युकालु लहू इब्राहिम। तो सारी कौम ने मशवरा करके कहा कि ये इब्राहिम के अलावा किसी का काम नहीं। ओए होए भाई लुत्फ लेना, ये भी इम्तिहान है हजरत इब्राहिम की इमामत का कि पहला तबर्रा कर फिर तोड़। ये सारी कौम को इल्मे नजूम से इन्होंने पता लग गया। ना किसी इब्राहिम जांदियां वेख्या ना आउंदियां वेख्या, ना कोई मुखबिर मौजूद सी। सारी कौम सलाह कर गई है इब्राहिम तो सिवा किसी का काम नहीं। ਇਹਦਾ मतलब है मुशरिक थे मगर जानते थे बुत शिकन होता ही वो है जो पहले बुतों पे तबर्रा करता हो। और जिन्हें पूछे होनों तो करो नहीं टुटते, आज जिन्हें पूछे होन ओते खाचा खा नहीं पा सकते। इस बुत के आज कीता है वो तोड़न लगेगा, शर्म तो आएगी ना। ਇਹਦਾ मतलब है इमामत दे इम्तिहान दी शेक के बुत शिकनी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नौजवानों बुत तोड़े। खुदा दी कसम अजे भी हजरत इब्राहिम दे पैरां दे निशान तुसी मक्के जाओ, बैतुल्ला दा जिधर दरवाजा है ਉਹਦੇ थोड़े फासले ते हजरत इब्राहिम के कदमां दे निशान एक पत्थर दे विच धनस गए ने। वो निशान उन मुकामे इब्राहिम आंदे 2 रकत नमाज ही पढ़नी पैंदी। जेड़े बंदे हज कर आए जानते जेड़े जाओगे आसमा लेना 2 रकत नमाज ना हजरत इब्राहिम के मुसल्ले ते पढ़नी पैंदी है मुकामे इब्राहिम ते। उस इब्राहिम के मुकाम तो औखे सौखे हो गए छाती मारना खलोण नहीं उत्थे देंदे। ध्यान नाल देखना उत्थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे 2 कदम लगे। मैं क्या अल्लाह एक कदम एडे महफूज रखे नहीं कि इन्होंने अपनी निशानी करार देते। अल्लाह फरमाया ये वो कदम ने जिन्ना कदमा ते टुर टुर के बुत पांदा रहे। हाय हाय आबाद रहो जनाब। ਇਹਦਾ मतलब है मौलवी सोच जेड़ा जमीन ते टुर के बुत पन्ने ओदे कदमां दा जवाब नहीं जेड़ा मुहम्मद दे इथे खलो के पन्ने ओदी इमामत किस्म यार दी इमामत। लो जी तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी या अली। मेरे मोहतरम सामीन आखिरी इम्तिहान अर्ज करते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा। जनाब के इल्म च हजरत इब्राहिम ने माल दिता है अल्लाह की रजा के मुताबिक, जान दी है अल्लाह की रजा के मुताबिक, माल भी इंज दिता है कि हजरत मैं कई बार अर्ज किया है, टाइम बहुत थोड़ा रह गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत बड़ा माल रखते सन, गाय ऊंट दुम्बे वगैरह। एक बंदा उत्थे खलो के अल्लाह की हमद करन लग पिया बड़े सुर च। जरा सुर च हमद करे ओदा मयार होर हुंदा है। पढ़ते असी भी मजलिसी हाँ ते पढ़ते ज़ाकिरीन भी मजलिसी ने, लेकिन ज़ाकिरां ते मगर मगर बंदे खजल हुंदे ने सुर की वजह तो। बोलो ना और यार सुर एक अता है गले खुशलहान होना। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बड़े खुशलहान सन। एक गले विच अल्लाह की अता है कि बड़ा बंदा यानी क्लासिकल होवे, बड़ा कमाल होवे। ते वो उत्थे खलो के हजरत इब्राहिम के सामने अल्लाह की तारीफ उस कीती बंदे ने। इब्राहिम खिंचते चले आए, माल भुल गए। फरमाते ने तू मेरे अल्लाह की तारीफ कर रहे? हाँ। कहने लगा मैं उस अल्लाह का खलील हाँ, तो जिस तरह तू कर रहे है ना इस तरह तो मैनू भी जांच नहीं, मेरा तो गला ही नहीं है ना। कि जिस तरह तू के कर रहा था ना तारीफ एक बारी दोबारा कर। और कहने लगा मैं अपनी मर्जी नाल पे कर दूँ, मैं उनको नहीं करना। हज़रत इब्राहिम फरमाते ने तेरी मेहरबानी है। फिर मैं मेरी मेहरबानी नहीं, ये फीस लगती क्या नहीं तो फीस रखना। हजरत इब्राहिम फरमाते ने तू फिर मेरे अल्लाह को उसने पुकारेगा जिन्हें पहले पुकारा सा। कहने लगा पुकार देगा, मेरे को की पुकार देना।
کی دینا ہے؟ فرمایا پہلی بکری تو لے کے آخری اونٹ تک سارا مال تیرا، سارا۔ انہیں ایک بار پکاریا، ابراہیم کہنے لگے کیا بات، سبحان اللہ، سارا مال لے کے وہ بندہ ٹریا تو مگر ابراہیم کے وہ کہنے لگا ہن کیجئے؟ فرماندے نے ایک باری اور کہنے لگا جی ایک باری ہور سننا سی تے تھوڑی جی بکریاں دے لینیاں سن۔ ادو جوش چاہ کے سارا دے غور ہے، ادو جوش چاہ کے سارا مال دے چڑی تے ہن تے سرکار دے کول ہی کھ نہیں، بس اینا ہی کام سی۔ ابراہیم کہنے لگا نہیں اجے گل میرے کو ہے۔ کہنے لگا وہ کی؟ کہنے لگے تو اتنا اچھا آدمی ہے اور اتنا خوش رحان ہے، تو اینا مال کری چاریا تے نہیں، اگر تو میرے رب نو اوویں پھر پکارے اے سوٹی میرے حوالے کر چھڑی، میں تیرا نوکر بن کے ساری زندگی تیرا مال چارا، میں تیرا نوکر آج تو اے مال تیرا، تو اے دا مالک ہے، کوئی نوکر نہیں رکھنا، صرف میرے اللہ نو پکار، میں نوکری کروں گا تیرا سمجھ کے نہ چارا تو میں خلیل ہی نہیں۔ اصلی حالت ہے جبریل آکے کہنے لگا 100 جو پورا 100 لگ گئی، ہائے ہائے مار والا پرچہ کلیئر ہو گیا۔ فاطمہ ہننا تو نے تو کمال کر دی، اس طرح تو مار کوئی نہیں دیتا، ہائے ہائے جس طرح تو نے دیا 100 وچوں پورا 100 نمبر لگ گئی۔ میں جبریل ہاں، کوئی ضرورت نہیں، امتحان سی گزر گیا، خوش خوش گھر آئے، 100 پورے نمبر لبے ہوں تو لطف ہوں ہے، دوسرے واسطے تیار ہو جا۔ فرمایا اب کیویں؟ فرمایا ہن جان دا سودا، پہلے سی مال دا امتحان، دوسرا جان دا سودا بے خطر کود پڑا، آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی۔ حضرت ابراہیم نو منجنیق چپا کے سٹیا، درمیان چ پھر جبریل آ کے پوچھیا آنکھیں تے کچھ مدد کرا، ابراہیم فرماندے پیچھے ہو جا، میں 33 نمبر لے کے پاس ہونا نہیں، میں نے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ ہم گلزار بن گئی، پرچہ مکمل ہو گیا، مال دے پرچے چو 100%، جان دے پرچے چو 100%۔ اچھا تیسرا پرچہ سورہ مبارکہ صفات، خالق نے فرمایا قال یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کرتا ہوں، اب میں تیری طرف دیکھ رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب بتا بیٹے اگر مجھے حکم ہوتا اپنے گلے پر چھری پھیرنے کا، میں دن نہ چڑھنے دیتا، میں رات کو پھیر دیتا، اب میں نے تجھے ذبح کرتے ہوئے خود کو دیکھا، اب تیرا پروگرام کیا ہے؟ فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا تجھے خواب نہیں آیا، امر ہوا ہے، جو تجھے حکم ہوا ہے پورا کر، تو مجھے صابروں میں سے پائے گا، تو مجھے صابروں میں سے پائے، صابر نہیں، ہائے ہائے تو مجھے منت بابا انشاءاللہ ہو من الصابرین، تو مجھے صابرین میں سے پائے گا۔ پتہ چلا اسماعیل کی نظر میں کوئی صابروں کی جماعت تھی جس میں شامل ہونے کی کوشش کر رہا تھا، تو مجھے صابروں میں سے پائے گا، پھیر چھڑ، لیکن میرا بابا وہ اللہ عادل ہے، اگر سانو اس قدر سخت امتحان چھپا رہے ہیں، تو پھیرے چھری تو میں پھیراواں چھری، میں پھرا دیاں گا تو پھیر دیں گا، سانو اے وزچ اللہ عہدہ کیڑا دے گا۔ فرمایا فاطمہ ہن قال انی جاعلک للناس اماما، بیٹا اگر تو یہ امر کر لے اور میں پورا اتروں اللہ ہمیں امامت دے گا۔ سامعین گرامی قدر اسماعیل فرما دن چھیتی پھیر سستی پہ لب دیا، ہائے ہائے امامت لوگاں دا پتہ نہیں، نبیاں دی نظر چ امامت دا کی مقام ہے۔ فرما دن چھری پھرنا میں تیار ہوں، فلما اسلما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اللہ فرماتا ہے اس نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، پھر بَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ
جب اس نے لٹا ہی دیا اور چھری رکھ ہی دی تو ہم نے آواز دی یا ابراہیم جی، فرمایا آنکھیں کھول. کیوں؟ فرمایا قد صدق تو رویا، تو نے تو خواب کو صداقت دے دی، تو نے تو خواب کو سچا کر دیا. میں نے تو خواب دکھایا تھا، تو نے حقیقت میں بدل دیا. کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. فرما دیں تو پھر ہوا کہ آنکھیں کھول. آنکھیں کھولی، دمبا ذبح تھا، اسماعیل پاس کھڑا تھا. حیران ہو کے فرماتے تیری عزت کی قسم میں نے دمبے پہ نہیں پھیری. ہائے ہائے، میں نے تو بیٹا رکھا تھا. فرمایا تو نے خواب پورا کر دیا. یہ بیٹا اٹھوایا میں نے ہے، دمبا رکھوایا میں نے ہے. تو حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں کیا میری نیت میں کوئی عیب تھا؟ نہیں. بیٹے کی نیت میں کوئی عیب تھا؟ خالق فرمایا نہیں. تو پھر یہ کیا تھا؟ فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ تو کہ امتحان تھا، وہ گزر گیا. یہ تو آزمائش تھی جو ہوگی. اور خالق میرا بچہ کیسے؟ فرمایا وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس قربانی کو بدل دیا ہے ایک بڑی قربانی کے بدلے میں. قبلہ قیامت تک لوگ سوچ سکتے سن کہ بیٹا ایس رکھے تھے عظمت کسے اور کر دیتی، بیٹا ابراہیم رکھے تھے عظیم کوئی اور. فوراً خالق نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ ابراہیم. ابراہیم تجھے سلام ہو، ہم نے اس کام کو ہی تیرے ہی آخر والوں پہ چھوڑ رکھا ہے. ہائے ہائے، ہم نے اس کام کو بھی تیرے ہی آخر والوں پہ چھوڑا. اے ابراہیم تیری ہی نسل میں ہوگا، تیری ہی ذریت میں ہوگا. وہ یہ ذبح عظیم کی قربانی دے کے اگر دعویٰ کرے کہ میں ابراہیم کی نسل ہوں پھر تو راضی ہے نا. فرمایا تو نے احسان کی حد کر دی. بیٹا بھی بچ گیا، امتحان بھی پورا ہو گیا. تفسیر رفاعی سید محمد رفاعی اہل سنت اور فرماندر بچے ہوئے بیٹے کو جب لے کے چلے ہیں نا حضرت ابراہیم تو دل رنجیدہ تھا. جبریل نے آ کے اللہ کا پیغام دیا کہ جب بیٹا تیرا بچ گیا ہے تو رنجیدہ کیوں؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا خالق میں بچنے پہ اتنا خوش نہیں ہوا. اللہ اکبر. کیوں؟ فرماتے ہیں جو درد مجھے ملنے والا تھا نا اس کے ذبح ہونے سے، اس درد سے میں معروم رہ. ہائے ہائے، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. جو درد مجھے ملنے والا تھا نا اس کے ذبح ہو جانے کے بعد میں اس کی لاش کندھے پہ رکھتا، یہاں سے لے کے گھر جاتا، گھر تک اس کا خون لکیر کی شکل میں جاتا. لوگ پوچھتے تو نے کس کی محبت میں ذبح کیا؟ تو میں کہتا میں اپنے اللہ کی محبت میں ذبح کیا. تو جبریل نے فوراً، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جبریل نے فوراً کہا تفسیر رفاعی، جبریل کہتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے ہم تجھے درد سے بھی معروم نہیں رکھتے. تو بتا اگر تو اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے تو زیادہ درد محسوس کرے گا یا محمد کے لاڈلے کو؟ کوئی 3 دن کا پیاسا بے آب و گیا میں ذبح کرے تجھے زیادہ تکلیف ہوگی. ہے خالقہ کیا محمد کا بیٹا ایسے ہوگا؟ فرمایا میرے حبیب کا بیٹا حسین ابن علی، حسین کی عظمت کو دیکھ کر اور اس قربانی پر ابراہیم کی چیخ نکل گئی. اب جو عہدہ ملا وہ سنو. پہلے نبی تھا، رسول تھا، قبلہ پھر خلیل تھے، علیہ السلام تھے، پھر امام بنائے گئے. لیکن امامت کے بعد جس عہدے کو ابراہیم نے پسند کیا وہ تھا عزادار حسین. حسین کے غم میں رو کے نکلا. آج محرم دیکھی نہیں ہے جی، پنجی محرم ذہن سے رکھو تو میں ایک جملہ آکھاں. اے ہے ابراہیم دا بیٹا کی قرآن آتا ہے انشاءاللہ من الصابرین. بس یہ جملہ سنا، انشاءاللہ من. نوجوان سن، صابرین، اے بابا تو مجھے صبر کرنے والوں میں پائے گا. جڑے ویلے جناب سجاد نو آخری بدعت ہے، شبیر متھا چوم کے کہنا اچھا بیٹے خدا حافظ. تو میں جا رہا ہوں تو پھر فرمایا انشاءاللہ من الشاکرین.
آباد رہو جناب. حضرت اسماعیل نے فرمایا تھا انشاءاللہ من الصابرین، بابا تو مجھے صبر کرنے والوں میں پائے گا. حضرت سجاد نے فرمایا بابا انشاءاللہ من الشاکرین، تو مجھے شکر کرنے والوں میں پائے گا. جڑا چھری نو ویکھ کے صبر کرے انہوں اسماعیل آندے، جڑا ماما نو بازار چ ٹردے ویکھ کے شکر کرے انہوں سجاد آندے. آباد رہو. میرے عزیزو لمبی گل میں نہیں کرتا. کیوں بابا جی جنازہ تیار ہے؟ تیار ہے. مہمان آئے نے، دور و نزدیک تو آئے نے. جنازہ ہوئے تو مہمان آندے نے یار، مہمان آندے نے. پھر مہمان آ کے بار بار پوچھتے ہیں جنازہ تیار ہے؟ جنازہ کنے بجے تیار ہے؟ میں مہمانوں کو اطلاع دے رہا. مہمانوں یہ بانی آنے مجلس جڑے قرار آنے مجلس، الحمدللہ انہوں نے گھر کوئی جنازہ نہیں کھایا رہے. انہوں نے ہمیشہ مولا آباد رکھے. یہ مطلب ہے جنازہ جدہ بنایا ہے نا، جناب دے ذہن چ شخصیت ہے نا. جناب سجاد دا جنازہ بنایا نا. ہاں عزیزو، انہاں دے جنازے کیوں بنائے گئے؟ انہاں دے جنازے کیوں بنائے جاندے نے؟ شبیاں کیوں بنائیاں جاندیاں نے؟ یہ ماما تے پھپھیاں دے دلاں چ حسرتاں رہ گئیں جہاں حسرتاں نو پورا کیتا جاندا ہے. اور اسی نہ کسی سیاست واسطے بنانے ہیں قبلہ تے نہ کسی شرارت واسطے بنانے ہیں. قرآن کھلا میرے سامنے، میں ہمیشہ اعلان کیتا دنیا والے ہو اسی صرف نبی تے واضح کرنے ہیں یا رسول اللہ ساری دنیا تیرے جنازے نو مارن والی نہیں. کچھ بندے تیری اولاد دے جنازے نو کندا دین والے بھی موجود. کندا دین والے سارے آ گئے ہو. جنازہ تیار ہے کدھر؟ جناب زین العابدین دا. مصائب اتنے نے کہ وقت بہت درکار ہے. میں قریب تو دو جملے پڑھ دینا. جناب سید سجاد دے مزاج نو ویکھ کے قصاب چھری چھپا لیندے سن، گوشت پھند نو چھڑ دیندے سن. حضرت سجاد علیہ السلام نو آندیاں ویکھ کے ایک قصاب گلی وچ چھری پھیرنا چاہندا سی گوشت پھند تے. کسے دسیا سجاد آ رہے ہیں، اس چھری پیچھے چھپائی دیوار دے نال لگ کے کھڑا ہو گیا. اس انداز کا گوشت پھند چھڑ دیتا. میرے امام سامنے آ کے کھڑے ہو گئے تے رخ منہ کر کے نا قصاب والے فرماندن جب میں ہماری شریعت میں جائز ہے تو ہم مجھے دیکھ کر جانور کیوں چھوڑ دیتے؟ اس طرح کوئی الزام نہ لگائے کہ یہ شریعت کو روکتے ہیں. کیوں چھوڑتے ہو مجھے دیکھ کے؟ قصاب نے چھری زمین پر رکھی، ہاتھ جڑ گئے. کہنے لگا مولا ہم جانتے ہیں کہ یہ جائز ہے تو ہم کرتے ہیں، یہ آپ کی ہی دی ہوئی شریعت ہے. آپ کو ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ مولا فرماتے ہیں پوچھئے. جب میں نے تو اس سے پوچھا کہ تم مجھے دیکھ کر جانور کیوں چھوڑتے ہو، تو بھی پوچھ. دوویں ہاتھ جوڑ کے اندر مولا آپ یہ فرمائیں جب آپ ہمارے ہاتھ میں چھری اور جانور دیکھتے ہیں آپ کا رنگ زرد کیوں ہو جاتا؟ حضرت سجاد فرماتے ہیں میں تینوں سی باتوں نہیں روکتا. اس طرح مجمع اکٹھا ہو گیا تے میرے مولا نے مجلس شروع کی تھی. اے جڑا ماحول تساں مینوں دیتا ہے نا جی، یا کسی ذاکر نو میرے دوستاں نو دیتا ہے، بٹھایا گیا ہے تساں پڑھیا ہے. خدا دی قسم اس ماحول نو سجاد سہک دے دنیا تو ٹر گئے. کدھر مینوں یہ ماحول ملے تے میں دسا تو آپ کا ورثہ ہے. مولا فرماتے ہیں منحال تو نے انصاف نہیں کی. کہنے لگا مولا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی جملہ درد تھا. سجاد فرماتے ہیں مومن ہے تو اور انصاف کر. یہ شہادت تو میرا ورثہ تھا، میری بہنوں کا بازار میں جا کیا یہ بھی کہیں میرا ورثہ تھا. آوازہ بلند ہو گئی ہے، جنازہ بالکل تیار ہے. تسی وہ جملہ سن لو جی میرے کو. حضرت سجاد فرماتے ہیں تینوں سی بات یہ شرطیں یاد نے. کہنے لگا جی اسی پانی پلان تو بعد ذبح کرنے. جانور کو پہلے پانی پلاتے ہیں پھر ذبح کرتے ہیں. کربلا وال رخ پھر گیا. فرماتے ہیں ہائے میرا مظلوم باپ، تینوں خنجر چلان تو پہلے کسے پانی نہ پلایا. پھر فرماتے ہیں دوسری شرط. کہنے لگا حضور اسی تیز چھری نال جانور ذبح کرنے ہیں.
رو کے سجاد فرماندے نے مینوں دکھ کھا گیا ہے، میرے بابے دا قاتل پتھر تے خنجر نو کھونڈا کرتا۔ فرماندے نے تیسری شرط کہنے لگا سی جانور کے سامنے ہم جانور کو ذبح نہیں کرتے۔ رو نہیں ہے جنہ رویا جاتا ہے، جانور کے سامنے ہم جانور کو ذبح نہیں کرتے، حالانکہ جانور میں انسان کا دل نہیں ہوتا۔ رو کے سجاد فرماندے نے ہائے میرا مظلوم بابا، تینوں 70 قدم تے ہمشیر ویلدی رہی، تینوں 4 قدم تے بیٹھی ویلدی رہی۔ آخری ویلا جناب سجاد دا جملہ میں اپنے دل دا جملہ کہنے لگا مصاحب دا، میرے دوستو رون اس گل دا ہے جدے جگر نو بازار کھا گیا، قبلہ انہوں زہر نہ بھی دیندے تے سجاد بچنا کوئی جدے جگر نو بازار کھا گیا، پانی ویکھ کے روندا، دریا ویکھ کے روندا، میرا مولا بازار ویکھ کے روندا۔ جدے جگر نو بازار کھا گیا، انہوں زہر دے دیتا، باقر کول موجود سن، لائق بیٹا پیو دے آخری ویلے کول ہوئے، ایک باری ضرور پوچھتا بابا میں کی کرا۔ تو سا سن لے جملہ جے پہلی کہے خون دی، بچے جگر دے ٹکڑے، بچے آنکھاں، بچے جگر دے ٹکڑے۔ حسین مولا تیری مظلومی تو صدقے، ایک بیٹے دا جگر تو نیزے نال بار کو رکھیا، دوسرے بیٹے دا جگر تشت باہر آیا۔ جدو حضرت باقر نے تشت نو سنبھالیا، حضرت سجاد نو خون دی کہے آئی، جدو جگر نکل کے مولا دا سامنے آئے، ایج منہ نوے کے باقر فرماندن بابا میں کی کروں۔ جدو مولا باقر آکھے نا بابا میں کی کروں، تو آدھی کریمی تو صدقے مدینے دے او سیدو، اس ویلے چاہیدہ سیان دے میں اوکھا، میرا جگر کٹ گیا، باقر بیٹا کچھ کر، فرماندن میں نو چھاٹ، اوتھے ٹر جا جتھے فضا دا آخری ویلے۔ 25 محرم نے حضرت فضا دنیا تو ٹرے نے، علم امامت نال باقر جناب زینب دی قبر تے آئے، فضا قبر زینب تے سر رکھ کے رو رو کے آندی سی، اجے کوئی نہیں آیا، میں بے وارث ہو کے بے مرنی آیا۔ کان پچھو جناب باقر دے سلام دی آواز ہے، اماں سلام، پلٹ کے بیکھیا روندیاں اکھاں نال دس دا کٹے، کچھ نظر کمزور، کچھ ضعیفہ۔ پھر انی دیر تو بعد اے عالم ہو چکا ہی جناب فضا نے ڈب ڈبائیاں اکھاں نال دیکھیا، پہچان نہ سکے، فرماندے نے کم دے ہاتھ نال سجا دے۔ جناب باقر فرماندے نہیں اماں میں باقر ہاں، آواز ہوندی ہے ساری زندگی دی سنگت سی، آج ایک واری آ جاتا، آواز ہوندی ہے اماں شکوہ نہ کری میرے بابے روزہ مل گئی۔ سارے تیار ہو گئے جناب، ہن میں رو لیا، تسا رو لیا، ہن انتظار مک گیا، ادھے منٹ دا انتظار ہے، صرف ادھے منٹ دا۔ وہ کیوں انتظار ہے؟ میرے دل دی گسرت ہے جی ہمیشہ میں جو پڑے ہیں، اصل جننے بانی نے جنازہ انہاں دا نہیں، جننے مومن آئے نے جنازہ انہاں دے کردہ نہیں، جنازہ مصطفیٰ دے کردہ۔ آخر یار جنازہ ہونا ہوئے تو وارثہ نو اڑیک لینا چاہیے نا، وارثہ دا انتظار آباد روز کر لینا چاہیے۔ میں وارثہ نو بلانے لگا جی کوشش کر کے، ایک گل کرنا میں چوتھا امام نہ، دوسرا وارثہ نو صد دینا، آنسو کافی آگا رو لیا، جنازے دا اے یسول ہے، جنازہ ہندہ یہ شبیہ ہے جنازہ نہیں، کدی جنازہ ہندہ تے چکن والا اکبر ہونے، اٹھان والے حضرت عباس اور سجاد دے جنازہ۔ اسی گناہگار مولا سجاد رو پیانا، میرا مولا سجاد تینو بی بی سکینہ دے آخری ساہ دا واسطہ، تینو بی بی زینب عالیہ دی چادر دا واسطہ، اس تابوت اچ پاوے ایک لمحے واسطے آ، میرا چوتھا امام دے جکوری آکے گزر جا، ساڑیاں دعاواں قبول ہو جان۔ میں وارثاں نو بلانا، مدینے دا والی آ جا، بقیہ دی ملکہ آ جا، کربلا دا مسافر آ جا، اکبر آ کے ویکھ تیرے ویر دا جنازہ اچھا بنائے، شبیر مولا آ کے ویکھو تو دے بیٹے دا جنازہ اچھا بنائے۔